گوشہ ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 25 ربیع الثانی ہے، 1 دسمبر ہے، اور بدھ کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے. ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے. اس میں جو ہے وہ خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ گزشتہ پروگرام سے گفتگو کا آغاز کیا گیا ایام فاطمیہ کے لحاظ سے، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے اس خطبے کی اہمیت کے اوپر پچھلے پروگرام میں ایک مفصل جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کی. اس کے مضامین کتنے ہیں ان کے اوپر بات ہوئی، اور اس میں توحید کا جو بیان ہے، جو توحید کے اوپر خوبصورت اور مدلل گفتگو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے، اس کے اوپر ہم نے جو ہے گفتگو آغاز کیا تھا. ہمارے پروگرام کا ٹائم اس وقت تمام ہو چکا تھا. آج جہاں سے ہم نے گفتگو روکی تھی اس سے پروگرام کو مفصل کریں گے، اس سے جو ہے وہ متصل کریں گے. بی بی سلام اللہ علیہ کے خطبے میں توحید کا بیان جو ہے وہ کس طرح سے ہے، کلمہ توحید میں اخلاص کے جو ہے وہ معنی کیا ہیں، اور مقصد خلقت کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے بیان فرمائے. ان تمام پوائنٹس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس کے وہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کی حد عزیز شخصیت جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم. جی السلام علیکم، بہت شکریہ. انشاءاللہ پروردگار اس سائے کو قبول جزاک اللہ، فرمائے. انشاءاللہ جزاک اللہ. قبل گزشتہ پروگرام کو جہاں پر روکا گیا تھا گفتگو کو، اس کو وہیں سے متصل کرتے ہیں، اور توحید کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ بی بی نے خطبے میں جو توحید کا بیان دیا ہے وہ کس طرح سے اس کے طور طریقے، اس کا جو کس نہج کے اوپر جا کے گفتگو ہوئی ہے، اس پر اگر تھوڑی سی قبلہ روشنی ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ. سلام ہو ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جنہوں نے پروردگار کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی حمد و ثنا کیسے کرنی ہے یہ سبحان انسانوں اللہ. یہ روش سکھائی، اور یقیناً بعد اس خدا بزرگ و برتر یہی ہستی ہے. اس ضمن میں جو گزشتہ میں نے کچھ عرض کیا تھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے پروردگار کی حمد و ثنا ایک پیراگراف جو ہم نے پڑھا تھا، اور اس خطبے میں کس قدر معانی ہے، کس قدر اس میں گہرائی ہے، اس خطبے کے اندر کانٹینٹ کتنا گہرا ہے اور کتنی صحیح. پاورفل. اگر اس پہ تفصیل سے بات کی جائے تو بہرحال کئی نشستوں پر محیط یہ گفتگو ہو سکتی ہے، ہو لیکن سکتی ہے، ہم بالکل صحیح. یہ ایام جو ہیں مربوط ہیں، تو اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ تعارف ہو جائے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس صلی اللہ صلی اللہ. موضوعات بحث کی. لہٰذا پیچھے جو گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا وہ بی بی سلام اللہ علیہ نے اللہ کی حمد و ثنا، اور کیا خوبصورت وہ حمد و ثنا تھی جو آپ نے بیان فرمائی. الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. من عموم نعم ابتداها والسبوغ علی نستاها. بہرحال یہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں کا ذکر تھا. آج بات جو کریں گے یہ اگلا ایک پیراگراف ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا بیان کریں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. فرماتی ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شریک اللہ. کلمۃ جعل الاخلاص تعویلہ. بہت ہی قابل غور یہ جملے ہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی ہے جو واحد ہے، جو احد ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں عرض کروں یہاں پہ اشارتاً ایک دو باتیں. یہ جو گواہی ہے خداوند عالم کی وحدانیت کی، یہ جو گواہی ہے، اس گواہی کا جو تعلق ہے دو اعتبار سے قابل غور ہے. ایک دفعہ یہ گواہی زبان سے ہے، اور ایک دفعہ یہ گواہی زبان سے نہیں بلکہ مشاہدے سے ہے، قلب سے ہے. یعنی قلب اتنا صحیح. نورانی ہو کہ انسان جو ہے خدا کی وحدانیت اور اس کی بزرگی و برتری کا اعتراف کرے. فاطمہ جیسی سبحان ہستی اللہ. جب خدا کی وحدانیت کا ذکر کر رہی ہے
تو یقیناً یہ گواہی اسی اعتبار سے ہے، یہ خالی وہ نہیں ہے زبان جو ہے اس اقرار کر رہی ہے، بلکہ مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی علی محمد وعلی بیان کروں کہ جب دربار یزید میں مؤذن نے اذان دی تو آپ نے اللہ جواب اکبر دیا اللہ اکبر، اور ساتھ ہی یہ اللہ جملہ فرمایا کہ میرے وجود کا رواں رواں پروردگار تیری کبریائی کی گواہی دیتا ہے، یعنی اللہ یہ وجود کا رواں رواں، وجود کا جو ایک ایک ذرہ ہے، جب وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے تو یہ گواہی کچھ اور ہے، جناب زہرا بے یہ شک ایسے ہی گواہی۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی وحدانیت، اس کی عبودیت اور اس کے معبود ہونے کی گواہی جو ہے جناب زہرا نے بیان فرمائی ہے۔ ہے، کوئی سبحان شریک اللہ یہاں پہ وحدہ بھی تھوڑا سا میں اس پہ عرض کروں گا، یہ وحدت کیا ہے، یہ اس وحدت سے یہ جو سورہ توحید میں ہے نا، بسم اللہ الرحمن جی الرحیم، قل رحمان هو رحیم اللہ احد، کہہ دیجئے حبیب کہ اللہ احد ہے، تو واحد صحیح اور میں فرق ہے، احد کا عموماً ترجمہ تو ہمارے ہاں وہ ایک کیا جاتا ہے، لیکن واحد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن یہ ایک کیسا ایک ہے، ایک یہ نیومیریکل ایک نہیں ہے، ایک جس کے بعد جو ہے وہ دو آتا ہے پھر تین دو آتا آ ہے، جائیں ہاں جی، اس ایک کا صحیح اگر ہم یہ ہم لیں گے تو اللہ ایسا ایک نہیں ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں ایک تو بہت گنجائش، خوبصورت بات ہے اللہ سبحان اللہ واہ واہ جب ہم کہتے ہیں نا ایک تو اس کا مطلب ہے گنجائش ہے ایک ایک اور آ ایک جائے اور آ گا، جائے دو ہے دو کہیں گے تو بہت ایک خوبصورت اور بات ہے گنجائش ہے کہ ایک اور آ جائے، تو یہ سلسلہ بہت اسی طرح خوبصورت نہ، بات ہے چلتا لیکن لا اللہ متناہی ایسا رہے گا ہے کہ جس کے بعد کوئی ایک نہیں ہے، جس سے پہلے نہیں کوئی ہے ایک، جی، واہ واہ تو واہ یعنی گواہی آج اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا واحد شریک لہ، تو شریف پروردگار ہے، سبحان کا کوئی شریک نہیں، سبحان ظاہر ہے اس سبحان کائنات اللہ میں سبحان اللہ ذات جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کسی میں شریک نہیں ہے، جو جتنا بھی بڑا ہے بالآخر وہ خدا کی عنایت سے بڑا ہے، وہ خدا کی دین سے بڑا ہے، کس کی جرأت ہے جو اس کا شریک کوئی ہو سکے، لہذا جناب زہرا اللہ کا یہ ایک بہت بڑا سلام اللہ پیغام اور عقیدے کی تشریح بھی ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور پروردگار کی جو بندگی اور اس کی عبودیت ہے وہ ہمیں کس انداز سے کرنی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ خطبے کے اندر جو توحید کا بیان ہے وہ کس طرح سے انجام پایا ہے کیا اس کا متن ہے کیا اس کا کانٹینٹ ہے اور کس قدر اس کے اندر گہرائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے یہ تو جتنا انسان کی معرفت اور اس کا علم زیادہ ہوگا اس سے زیادہ جو ہے اس کے جو سرچشمے ہیں ان سے لطف اندوز بھی ہوگا اور اس سے سرشار بھی ہوگا اور اس سے جو ہے وہ استفادہ بھی کرے گا آگے تھوڑی سی گفتگو بڑھاتے ہیں کلمت توحید کے اندر اخلاص کے جو معنی ہیں اس کو مزید آپ نے بھی تھوڑا سا تو اس کے اوپر بات کی ہے میں چاہوں گا کہ قبلہ ہمارے ناظرین کے لیے اس کو ذرا اور کھول کے بیان کیا جائے اس کو اور ذرا سہل اور آسان زبان میں اگر اس کو بیان کریں گے ہمارے نوجوانوں تک بات پہنچے گی قبلہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے یہ جو سیدہ فرما رہی نا، کلمۃ السلام جعل علیکم الناس تعویلھا، یہ کلمہ توحید کیسا کلمہ ہے، جعل اللہ اکبر الناس تعویلھا، اللہ نے اخلاص کو کیا کیا ہے، اس کی تعویل قرار دیا ہے، یہ میں واقعاً اس کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ جی کلمہ توحید میں اخلاص کا کیا تعلق ہے، اخلاص کیسا ایگزیکٹ ہونا، یعنی توحید خالص ہو، یعنی سادہ خالص لفظ صحیح میں یہ بات بڑی اہم ہو گئی کہ سیدہ کی نگاہ میں یہ کلمہ توحید سلام خالص اللہ صلی اللہ ہوگا، تو یہ خالص ہونا ہی اس کی تعویل ہے، تعویل بے معنی حقیقت کہہ لیں تو، یعنی کلمہ توحید کی حقیقت کیا ہے، اخلاص ہے، اخلاص یعنی خالص ترین توحید، اللہ اکبر، یہ خالص اللہ ترین توحید جو ہے، اب اگر قرآن کریم کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد،
اللہ الصمد، یہ اللہ الصمد پہ اس قدر مطالب ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ یعنی اس سورہ مبارکہ کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، یعنی خالص ترین توحید کا جو کانسیپٹ ہے اسی سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے۔ میں زیادہ موجود ہے، ظاہر صحیح. نہیں کر سکتا اس اخلاص کو سمجھانے کے لیے کہ میں دو تین روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کسی نے بسم اللہ بسم اللہ. محمد علیہ السلام سے جو ہے پوچھا اللہ کہ صلی اللہ. اللہ الصمد جو ہے یہ کیا ہے، تو یہ امام کیا ہے؟ نے بہرحال ہے دو تین روایات میں 7 میننگ بیان کیے ہیں۔ کس نے؟ اسی زہرا کے بیٹے نے جس نے توحید اللہ اور صلی اللہ کلمہ علیہ وسلم توحید کا اخلاص انسانوں کو اپنے عمل سے سکھائے. جو ہے کیا ہے۔ مولا ارشاد سبحان فرماتے اللہ ہیں قبلہ. کہ صمد کا جو معنی ہے، صمد کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1، صمد جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کی بزرگی، جس کی سیادت نقطۂ انتہا پر ہو، اللہ ڈائریکٹ اکبر. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. گرینڈیئر کہہ سکتے ہیں، جو عظمتوں کی آخری ایکسٹریم گرینڈیئر جس کو کہنا چاہیے، تو صمد اس ذات کو کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی ہے جو ازلی ہے، جو دائم ہے، جو ابدی ہے، ایور لاسٹنگ ہے، جو اٹرنل ہے۔ یہ 2 میننگ ہو گئے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ تیسرا جو صمد کا معنی ہے وہ ہے جس کا جوف نہ ہو۔ جوف کہتے ہیں کہ بعض موجودات ہوتے ہیں جن میں کیوٹی ہوتی ہے، ویکیوم ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے وجود میں جوف نہیں ہے۔ یہ واہ سبحان اللہ. اگلا معنی بیان فرماتے ہیں کہ صمد یعنی جو نہ کھاتا ہے جو نہ پیتا ہے، اس کا مطلب ہے واہ مخلوق کھاتی بھی ہے، مخلوق پیتی بھی ہے، پیتی بھی ہے. مخلوق تینوں معنی جو ابھی تک بیان ہوئے یہ اللہ کے اوصاف ہیں، مخلوق کے یہ اوصاف نہیں ان ہیں۔ کے نہیں نہیں ہے. اگلے واہ واہ شعر واہ سبحان اللہ. وہ ہے جو جس کو نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، توحید ولا نو. اس طرح ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ صمد کا معنی ہے جو قائم بذات ہو، یعنی جس کو صحیح. اپنے آپ کو سسٹین کرنے کے لیے جو کسی اور کا محتاج نہ ہو، جو کسی اور وجود کا محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ اور جو ہے یہ میننگ جو ہے سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اچھا اب میں ایک اور روایت میں عرض کروں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صمد کے اللہ صلی میننگ اللہ علیہ. صمد فرمایا جس کا شریک نہ ہو، صمد فرمایا کہ اگر حفاظت کرنا پڑے تو حفاظت کرنا مشکل نہ ہو۔ اب اس کو تھوڑا سا انسان اینالائز کرے کہ ایک حکومت کو اللہ اور حکومت کو چلانا کتنا مشکل ہے، اور جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جو ساری یعنی کائنات کو چلائے. ایک اللہ حکومت چلانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے، کتنے ادارے چاہیے، صحیح. کتنے افراد چاہیے، کتنی پاور چاہیے، کتنی مینجمنٹ چاہیے، کتنی ایڈمنسٹریشن چاہیے، کتنے قوانین چاہیے۔ ایک حکومت، ایک چھوٹی سی حکومت جو میرا جی مطلب ہے رقبے کے اوپر ہو، اس کو چلانے کے لیے، اور اس کا مطلب ہے کیپیبلٹی بھی ہو اس حکومت کو چلانے کے لیے، اس کی حفاظت جی کا، ہاں اسے ایک دفاع کا، منشور ہو اس کا ایک ضابطہ. جی ہاں ضابطہ پورا. پورے دفاع کی تو طاقت ہو اس کے پاس، اور جو ساری کائنات کا دفاع کر رہا ہے، جو ساری اللہ کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حفاظت کرنا اس کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ اچھا کوئی پھر مسئلہ نہیں فرمایا ہے. کہ وہ صمد کا معنی ہے جو کیا کہتے ہیں جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔ اچھا یہ میننگ ہوتا ہے۔ میں ایک اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے، میں آپ کی اجازت سے وہ بھی بیان کرنا چاہوں گا۔ میں اس کی تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن بسم اللہ کوشش بسم اللہ. کرتا ہوں کہ میننگ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جو ہے وہ آپ کے فرزند ارجمند جناب محمد حنفیہ نے یہ اللہ الصمد کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تعویل الصمد، صمد کی تعویل یعنی اس کی حقیقت کیا ہے؟ لا اسم ولا جسم، جس کا کوئی نام نہ ہو، جس کا کوئی جسم نہ ہو، جس کا کوئی جسم نہ ہو، واہ واہ واہ، اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کی کوئی شباہت نہ ہو، ولا صورت، جس کی کوئی تصویر نہ ہو، ولا اللہ تمثال، یا اس کا کوئی سبحان پیکر اللہ، نہ، لا حد ولا اللہ محدود، اکبر، نہ اس کی کوئی حد اللہ ہے اکبر، نہ اس کی محدود ہے، واہ لا موضع، لا اس کی کوئی موقعیت ہے، پوزیشن ہے، ولا مکان، نہ کوئی اس کی جگہ ہے، ولا کیف، نہ کوئی کیفیت رکھتا ہے، ولا عین، ایوہ، اور نہ اس کے لیے عین کا کہا جا سکتا ہے، عین یعنی کہاں پہ ہے فرض کریں، ولا ہونا ولا ثم ولا علا، نہ وہ یہاں ہے نہ وہ وہاں ہے، نہ وہ بلند ہے، واہ نہ وہ خالی ہے نہ وہ بھرا ہوا ہے، لا خلا واہ، ولا ملأ ولا قیام ولا قعود، نہ وہ قیام میں ہے نہ وہ قیام کر قعود، ہے نہ قنوت، لا سکون ولا حرکات، نہ وہ سکون میں ہے نہ وہ حرکات میں ہے، ولا ظلمانی ولا نورانی، نہ وہ ظلمانی ہے نہ وہ نورانی ہے، ولا روحانی ولا نفسانی، نہ وہ روحانی ہے نہ وہ نفسانی ہے، ولا یخلو ایوہ اللہ، منہما، اور کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولا ہر جگہ ہے، یسعہ، اللہ اکبر، اور نہ کسی جگہ میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اپنے وجود میں اس کو سما سکے، سما سکے، اللہ اکبر، اللہ ولا اکبر، علی اللہ لون، اکبر، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، ولا علی خطر قلب، نہ وہ کسی قلب میں اس کا گمان آ سکتا ہے، ولا علی شم رائحت، نہ اس نہ اس کو سمیل کیا جا سکتا ہے، منفی من هذه الاشیاء، وہ ان ساری اوصاف سے خالص ہے، اس کو کہتے ہیں مبرہ، خالص، خالص اس کو توحید، کہتے ہیں اللہ اکبر، خالص توحید، خالص توحید جو ہے وہ ہے لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبیہ ولا صورت ولا اللہ تمثال ولا حد ولا محدود ولا موضع ولا مکان ولا کیف ولا عین ولا ہنا ولا ثم ولا اللہ علا اکبر، ولا ملا ولا قیام ولا قعود ولا سکون ولا حرکات ولا ظلمانی ولا نورانی ولا روحانی ولا نفسانی، لا يخلو منه موضع ولا يسع موضع ولا عول ولا على لون ولا على خطر قلب ولا على شم رائحة، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ خالص، اکبر۔ اچھا اس میں سے تو مائنس کیا گیا ہے کہ وہ نہ یہ چیز سکوت میں نہیں ہے ہے، نہ اس میں، یہ ساری اب چیزیں اس کو مخلوق، اب اس کو اب اس کو سمجھا جائے تو کیسے سمجھا جائے، مطلب اب میں وہی عرض یہاں کروں، عقل، لہذا انسان کا جو عقل ہے وہ دنگ رہنا یعنی وہ اس کے پر جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لہذا اللہ اکبر، توحید کی حقیقت یہی ہستیاں بیان کر سکتی ہیں، بے شک یہ جو ایسے بھی ہی نے ارشاد فرمایا نا، جعل الاخلاص تعویلہا، توحید ہے، کی، اس کلمہ توحید کی حقیقت کو اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ اخلاص میں، اخلاص اخلاص یعنی میں رکھا ہے، تمام تر ان اوصاف سے پاک ہو جو مخلوق کی اوصاف ہیں، اب یہ تین روایات میں نے پڑھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کی روایت، امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت، اللہ امیر صلی اللہ المومنین علی، محمد یہ ہیں آئمہ توحید، ان کو کہتے ہیں بے شک موحدین، یہ ہیں موحدین کے امام، یعنی اللہ اللہ نے اکبر، اخلاص کا معنی الامام یہ ہے الموحدین، تمام بہت تر خوبصورت ماشاء اللہ، ان، اور لہذا اس ساری کائنات میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، اس کائنات میں، یعنی یہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں وہ سما سکے، اللہ اکبر، سما سکے اور اس سے خالی بھی یعنی نہیں ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ یعنی توحید کا حقیقی اور خالص یعنی کانسیپٹ جو ہے اللہ اکبر کیسے کلیئر ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ یہ ہستیاں بتائیں گی کہ کلمہ بتائیں توحید گی، یعنی اس کی خالص کیسے کرسی جو ہو، ہے وہ
احاطہ کیے ہوئے ہر جگہ کا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیونکہ انسان کے ذہن میں تو وہی چیز ہوتی ہے نا، جس طرح سے انسان مطلب ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ مطلب وہ حرکت بھی کرتا ہے، وہ سکوت میں بھی جاتا ہے، وہ تمام چیزوں کے اندر ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب مائنس کیا جائے گا تو پھر انسان کی عقل پرواز مانگے گی کہ اب آخر ہے کیا، کس طرح سے اس کو سمجھا جائے. کہ اس پر اس کو تھوڑا سا اور کھولیں، اس کو اور کھولیں، بہرحال بہت خوبصورت ہے اس یہ. پہ بہت بات مزید بھی ہو سکتی ہے. میں نے جو خلاصہ میں اس کا عرض کرتا ہوں کہ بسم اللہ. توحید، کلمہ توحید کا خالص ہونا کیا ہے، اللہ کا لا شریک ہونا کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا کانسیپٹ کیا ہے. اب ہم نے بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ جو ہے، اس میں یہ اللہ صلی ایک، اللہ. میں عرض کروں کہ دیکھیں، مجھے روایت ایک ذہن میں آ گئی، ابھی ریفرنس تو ذہن میں نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے، کہیں میں نے ایک روایت مجھے یاد آ رہا ہے، ایک عرصہ پہلے پڑھی تھی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں اللہ الصمد، یہ ایک آیت ہے، یہ ایک آیت ہے. فرمایا کہ اس اللہ الصمد میں، اس ایک آیت میں جو مطالب موجود ہیں، میں سارے دین کی حقیقت صرف اس ایک آیت میں بیان کر سکتا ہوں. اللہ اللہ، اکبر. واہ. یہ اللہ اس کے اکبر. لیے امام باقر کو سینا چاہیے، اس کے لیے اللہ امام اکبر. باقر باقر العلوم، کا ظرف چاہیے، باقر اس کے العلوم علیہ السلام. اللہ. ہاں ان معصوم ہستیوں کا ظرف چاہیے کہ جو ایک لفظ سے کائنات کی حقیقتوں کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں. وہ مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ روایت مختلف انداز سے آئی ہے کہ پیغمبر اکرم نے مجھے 1000 صلی باب علم اللہ علیہ تعلیم فرمائے، سکھائے. اور میں نے پھر ہر باب سے 1000 ہزار باب ہزار جو ہے وہ کھولے. یعنی کھولے. علی ہیں صحیح. جو ایک باب سے 1000 باب علم کے کھول سکتے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ان کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے دین کی ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے. لہذا خالص ترین توحید یہ ہے کہ اللہ کو ان تمام تر اوصاف سے پاک سمجھا جائے جو اوصاف اللہ مخلوق میں ہیں. وہ چاہے مخلوق انسان ہے، چاہے زمین پہ رہنے والی مخلوقات ہیں، چاہے کائنات میں رہنے والی مخلوقات ہیں. کائنات کے اندر ان مخلوقات میں کیا اوصاف پائے جاتے ہیں. میں دوبارہ توجہ دلاؤں گا اس جملے کی طرف. یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں وہ سما سکے. سما سکے. یعنی اللہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے. اب ساری کائنات میں اللہ آیا سما سکتا ہے؟ نہیں، کائنات چھوٹی ہے، خدا کا وجود ایبسولوٹ ہے. یہ کائنات جو بھی اللہ ہو اللہ کی مخلوق ہے. لہذا اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق کسی طور پہ بھی اچھا. اوصاف. اب کوئی سوال کر سکتا ہے، آپ کچھ سوال کر سکتا ہے کہ اس کا مخلوق جس بھی کیفیت میں ہے، مطلب ہم تو ایک جسمانی اعتبار سے سمجھنے کے ہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری صلاحیت نہیں ہے، ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے. مگر وہ جس کیفیت میں ہے، ابھی تمام کائنات میں بھی وہ نہیں سما سکتا، تو وہ ہے کہاں انسان، اور کس کیفیت میں ہے؟ انسان کا ذہن جا سکتا ہے. میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اس کی حقیقت نہ تو آشکار ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں تحمل ہی نہیں ہے، اس کائنات میں وسعت ہی نہیں ہے کہ پروردگار کی ذات اس کائنات میں سما سکے. لہذا ہم اپنے وجود کو، اور اسی طرح باقی مخلوقات، یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ نہ وہ ولا کیفن، نہ اس میں کوئی کیفیت ہے، وہ دائمی ہے، وہ ازلی ہے، ٹائم. ابدی ہے، جسے نیند نہیں آتی، جو کھاتا نہیں ہے، جو پیتا نہیں ہے، جو عظمتوں کے آخری نقطے پر ہے. اب یہ کائنات جتنی بھی عظیم ہو، مولا امام حسین فرما رہے ہیں کہ وہ صلی اللہ عظمتوں علیہ کی اوج پر ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. سب کچھ جو ہے وہ اس کے نیچے ہی نیچے ہے. لہذا یہ ساری کیفیات، نہ وہ حرکت میں ہے، نہ وہ سکون میں ہے، نہ اس کے اندر کوئی کیفیت ہے، نہ اس کے اندر بے ایمانہ یہ کہا جا سکتا ہے ادھر ہے ادھر ہے،
ادھر نہیں ہے. یہ ساری بے شک کیفیات مخلوقات کے لیے ہیں. یہ مخلوقات جی ہیں. یہ جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی، مخلوقات کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. مخلوقات کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، حرکت بھی ان کے اندر ہے. البتہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی مخلوق کیسی ہے، لیکن یہ جی ہاں، سارے اوصاف کیونکہ مخلوقات کے ہیں. لیکن بی بی جو ارشاد فرما رہی ہیں کہ کلمہ توحید کی حقیقت کس میں ہے؟ جعل الاخلاص، اللہ اللہ نے جی اللہ اخلاص کو اس کی تعویل قرار دیا ہے. لہذا میں سمجھتا صحیح ہوں کہ اس جملے کو اگر ہم اسی انداز سے اتنا فی الحال مختصر سمجھیں تو بہت ساری حقیقتیں جو ہے انسان کو سمجھ میں آ جائیں گی. صحیح. اچھا، مقصد خلقت کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے جو ہے وہ بیان فرمایا؟ قبلہ تھوڑی سی گفتگو کو مزید میں آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 15-16 میں منٹ موجود جی خطبے کے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں. غمن القلوب موصولها، اللہ اکبر. اللہ ہیں. نے اس معرفت کو غمن القلوب موصولها، اللہ نے دلوں کو معمور کر دیا ہے، دلوں کے وجود کے روئیں روئیں میں، تار تار میں کلمہ توحید کو جاری کر دیا ہے. یہ بہت عجیب و صحیح غریب ہے. یہ شاید اسی آپ کے سوال کا بھی ایک حد تک جواب ہے کہ یہ اخلاص جو ہے اس کی مزید تشریح بھی فرماتی ہیں. وَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا، اللہ نے دلوں کے اندر اس کلمے کو جاری فرما دیا ہے. اور یہ کون سے دل ہیں جن میں اللہ نے اس کلمے کو جاری فرما دیا ہے؟ اگر یہ کلمہ توحید دل میں جاری ہو جائے تو انسان واہ اللہ جانے کائنات کی کن کن حقیقتوں کا ادراک کر سکتا ہے. وَأَنَارَ فِي اللہ الْفِكْرِ مَعْقُولَهَا، اور اللہ نے انسانی افکار کے اندر، انسانی اذہان کے اندر اس کی معقولیت کو جاری کر دیا ہے. یعنی اس کے معقول ہونے کو، اس سے اللہ نے انسانی افکار کو منور کر دیا ہے، نورانی کر صحیح دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جب کلمہ توحید اخلاص کے ساتھ ہو تو پھر دلوں کے اندر جاری ہوتا ہے، فکریں اس سے منور ہو جاتی ہیں. اور آگے فرماتی ہیں الممتنع من الابصار رؤیتہ، کہ اللہ ابصار کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکیں. قرآن بھی کہتے ہیں نا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اور صحیح بصیرتیں اس کو درک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں درک کو نہیں کر درک. سکتے اللہ یہ اسی جی اخلاص کی تشریح ہے غالباً. وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، اور کہاں ہے یہ زبانوں میں طاقت کہ اس کا وصف کر سکیں. یہ وصف کر زبانیں، سکے. کتنا خوبصورت جملہ ہے، اللہ اکبر، سبحان کس اللہ. قدر خوبصورت جملہ ہے. اللہ وَمِنَ اللہ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، اللہ نے ممتنع یعنی بصیرتیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، زبانیں اس کی تعریف نہیں کر سکتی. وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، اور یہ وہم جو ہے، یہ گمان جو ہے، یہ جو خیالات ہیں، اس کے کس کیفیت میں ہے، یہ ممتنع ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ان اوہام واہ میں اس کی کوئی کیفیت انسانوں کے اندر آ سکے. اللہ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو آپ نے بیان فرمایا ہے. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اللہ اکبر. اللہ نے اشیاء کو بنایا. ابتدع، ابتدا کی، ابتدا ابتدا رعا کی عین سے، اور لا من شیء کان قبلها، کوئی چیز نہیں تھی جس سے اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہے. اللہ اکبر اس لیے کہتے ہیں نا، ایک لفظ ہے بدی، ایک لفظ ہے خالق. خالق خالق ہونا یہ ہے کہ اگر کوئی را میٹیریل ہو تو اس سے کوئی چیز بنا دے. بدی اس بنا کو دے کہتے ہیں کچھ نہ ہو اور وہ بنا دے. اور وہ بناتے یسر نو ہر چیز کو خلق کرنے میں قادر ہو. اللہ ہاں یہی فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، کوئی چیز نہ تھی اور اس نے
جو چیز نہ تھی. اشیاء کو جو ہے وہ وجود بخشا، اللہ وانشاءها بلا اهتداء امثلة امتثلها، اور ان کو وجود بخشا ہے. یہ بھی قابل غور ہے. یہ کائنات کے اندر جتنے موجودات ہیں ہر وجود ایک دوسرے سے مختلف ہے. جی صحیح ہے. آپ پتوں کو جی دیکھیں، آپ انسانی وجود کو دیکھیں، آپ حیوانات کو دیکھیں، آپ باقی ساری کائنات پہ نگاہ کریں. یہ ظاہر ہے کہ ایک نقشے کے تحت ہیں. کوئی آرکیٹیکٹ جو ہے اس نے ایک نقشہ بنایا ہے بنایا اور ہے اس اس کو. مطابق اس ساری کائنات کو جو ہے وہ وجود بخشا ہے. یہاں جو قابل غور نقطہ ہے بی بی ارشاد فرما رہی ہیں وہ یہ ہے، اللہ کو کسی مثال کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو دیکھ دیکھ کے تو بناتا کائنات کو. واہ واہ واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. واہ، صحیح. سبحان اللہ. یعنی کوئی ایک ماڈل، کسی ماڈل کو فالو کیا جاتا اور وہ ماڈل اس کو ہوتا، ضرورت پڑتی. کوئی نمونہ ہوتا، کوئی جی. کوئی اسپیسیمن ہوتا، کوئی انسٹنس کے طور پہ کوئی چیز ہوتی، اللہ اس کو دیکھتا جاتا، بناتا جاتا. نہیں، وہ اس کا محتاج نہیں تھا. اس نے اس کو محتاج نہیں. اشیاء کو، کائنات کو وجود بخشا ہے بلا اہتداء امثلۃ امتثلها. کوئی مثالیں ہوتی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کے ان کو کاپی کرتا. کونہا بقدرت ہی، اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے. قدرت سے. اس اللہ. کو تکمیل بخشی ہے، اس کو وجود بخشا ہے. اور یہ کتنی بڑی ہے، اس کائنات میں فورسز کتنی موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے ستارے ہیں، یہ ستارے جو ہیں وہ گریویٹیشنل فورس کے ماتحت جو ہے وہ ہر چیز اپنے آربٹ میں موو کر رہی ہے. اس سے بڑی فورس ہے جو کئی گنا طاقتور ہے، جس کو ویک فورس کہتے ہیں، وہ گریویٹیشنل فورس سے بھی بالاتر ہے. پھر سٹرانگ فورس ہے، پھر الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں. یعنی یہ ساری قوتیں جو موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور یہ ساری کائنات جو ہے بیلنس انداز میں چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی اس سے بالاتر ہے جس نے ان قوتوں کو وجود بخشا ہے. اور وہ وجود کیا ہے؟ بخشا، بے شک ایسی ہے. کونہا بقدرت ہی، اللہ نے اپنی قدرت سے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، تکوین کیا ہے، ان کی شکلیں بنائی ہیں، ان کو آرکیٹیکٹ کیا ہے، ان کے خاکے بنائے ہیں. اور کیا خوبصورت خاکے بنائے ہیں پروردگار نے. آگے فرمایا وَذَرَعَهَا بِمَشِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَىٰ تَكْوِينِهَا، اور پھر اس ساری کائنات کے موجودات کو پھیلا دیا. پھیلا بڑا دیا. صحیح. خوبصورت ہے. یعنی جی اللہ نے اللہ. کہاں کہاں پھیلا دیا. وہ ہے نا قرآن کریم میں وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ، ہم ہیں یہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس میں وسعت دے رہے ہیں، اس کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں، دوری کے دور کر رہے باوجود ہیں. بیلنس موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ یعنی اکبر. اجرام مسلسل فلکی ایک اور دوسرے سے اور دور ہو اور رہے، مسلسل کائنات بڑھ بھی رہی ہے مسلسل. بڑھ رہی یہ بھی ہے، اس کے باوجود بیلنسڈ ہے، اس کے بیلنسڈ ہے. یعنی باوجود پراپر. اپنے اپنے مدار پر ہے ہر چیز. اور فرماتی ہیں بی بی وَذَرَعَ بِمَشِيَّتِهِ، یہ جو اللہ نے موجودات کو پھیلا دیا ہے اپنی مشیت سے پھیلایا ہے. یعنی اس نے واہ. اپنی مشیت سے ان مخلوقات کو پھیلا دیا ہے. من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، وہ ان کا محتاج نہیں تھا بنانے کا. اللہ محتاج تھا انسانوں کو بنائے، اللہ محتاج تھا کہ زمین و آسمان کو بنائے، اللہ محتاج تھا کیا ستاروں کو بنائے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. بی بی ارشاد فرماتی ہیں اللہ ان کا محتاج نہیں تھا کہ ان کو بنائے. یہ بغیر کیا کہتے ہیں من غیر حاجت منہ الی تکوینہا ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا اللہ. الا تثبیتا لحکمتہ. پھر بہت گہرا جملہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں ترجمے کی صورت میں بسم آپ اللہ. تک پہنچ جاؤں.
ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، یہ جو اتنی تصویریں اللہ نے بنائی ہیں کتنی اللہ ہوں گی. اکبر. آپ پرندوں کو دیکھیں، آپ مخلوقات کو جی دیکھیں، سمندر کی مخلوقات کو دیکھیں، چھوٹی مخلوقات کو دیکھیں، بڑی مخلوقات کو دیکھیں. بیوی اور فرماتی ہیں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مسلسل مسلسل اس میں، ہر آئے روز کوئی نئی چیز درک کی ایک جاتی ہے نیا اور اس ڈی کو این پیش اے کیا جو ہے جاتا وہ ہے. کریٹ ہو رہا جی ہے. ہر بالکل لہجہ ایسے جو ہی ہے وہ کن فیکون کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اس کا مطلب ہے جاری ہے. کہ یہ جو اللہ تصویریں بنا رہا ہے مسلسل، اس میں کوئی فائدہ ہے اللہ کا؟ نہیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، جی. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا الا تثبیتا لحکمتہ. ہاں، وہ چاہتا ہے کہ اپنی حکمت کو ثابت کرے، وہ کس قدر اللہ حکیم، اکبر. اس کے خزانے میں حکیم ہے. کتنے نقشے. وہ سوچ سکتا ہے واہ اس کے واہ واہ. خزانے میں کتنے نقشے ہیں. ہاں، وہ چاہتا ہے کہ اپنی حکمت کو ثابت کرے، اپنے حکیم ہونے کی تثبیت جو ہے وہ اس سے پروردگار نے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہی. اور یہ اتنی تصویریں بنا رہا ہے، اتنی مخلوقات کو خلق فرما رہا ہے. اس لیے خلق فرما رہا ہے تنبیہا قبلہ علی یہاں پر اپنی قبلہ اطاعت. یہاں پر اگر صرف سامنے سے اگر دعوت فکر دی جائے لوگوں کو اور دکھائی جائے کہ ابھی اس وقت اگر فی زمانہ دیکھیں تو 7 ارب لوگ موجود. اب اس میں اگر فنگر پرنٹ کی بات کریں تو کتنی چھوٹی سی جگہ پر جو ہے وہ ابھی 7 ارب لوگوں کے یہاں پر اس نے الگ بنا دیے، اور کتنے ہی اربوں انسان گزر چکے، کتنے ابھی آنے ہیں. مطلب ایک نقطے پہ اگر غور کرے انسان تو جو ہے وہ اس کا انکار ممکن نہیں رہے گا اگر عاقل انسان ہے سمجھدار ہے. تو وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، تو یہ خود بخود مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی خود بخود. یہ روڈ کے کنارے اگنے والی گھاس پھوس نہیں ہے، یہ باقاعدہ عقل وہ مند حکیم ہونا دکھا رہا ہے. خود ہوتا ہر چیز. یہ ایگزیکٹلی. میرا آپ مطلب دیکھیں نا مطلب اتنی. ہاں یہ اتنی چیزیں انسان نے بنائی ہیں، یہ خود ہی ہو گئی، ہاں یہ خود ہو گئی مطلب. جہاز خود ہی اور پھر بن اس گئے. کے اندر جو نظم ہے، اس کے اندر جو نظم ہے، آپ دیکھیں گے اگر صرف خون کو لے لیں، خون کے اندر گروپس ہیں، اس کے اندر ہے ڈی این اے ہے انسان کا. ابھی تو چیزیں انسان نے پڑھنی شروع کی ہیں، اس کے اوپر آگے بڑھنا شروع کیا ہے. ان چیزوں سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قدر ایک جسم کو مرتب کیا ہے، کیا ترتیب دی ہے اس کی، اور کتنے عرصے کے بعد انسان وہاں پہنچا ہے، اور اس نے کب اس کو ایک سسٹم رکھ دیا جب انسان جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا. اور نہ جانے ابھی کیا کیا درک کرے گا جو ہم لیے گھوم رہے ہیں. ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کے فنکشنز بھی نہیں جانتے. ابھی تو الف بے شروع ہوئی ہے اس کی. بہرحال ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ کون عاقل، کون بے وقوف کہے گا یہ جہاز خود ہی بن گئے ہیں، یہ دنیا میں بلڈنگیں خود ہی بن گئی ہیں، یہ گاڑیاں خود ہی بن گئی ہیں، یہ لوہا سارا کا سارا خود بخود ہی مختلف شکلوں میں تبدیل ہو گیا ہے، یہ سیمنٹ مٹی یہ سب خود بخود ہی سارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا یہ بنانے والا جو انسان ہے اس نے کس زور پہ بنایا ہے اس کو؟ ارے عقل کے زور سے بنایا ہے. لہٰذا عقل کا منبع کون ہے؟ وہ وہی تخلیق منبع ہے محمود. جس نے اس کائنات کو جو ہے وہ نظم بخشا ہے. لہذا وہی سورس ہے، اور وہ سورس یقیناً خالق اور مخلوق کی اوصاف ایک جیسے نہیں ہو بالکل. سکتے. یعنی یعنی اگر یعنی جب ہم خالق کہتے ہیں نا سوچ آئی، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا سوچ آئی، یعنی کوئے خیال نے جنم لیا، تو وہ کیسے لیا؟ مطلب اگر اس ہاں کو کہاں پیچھے سے؟ لے جایا جائے اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہاں سے لیا؟ مطلب کسی کے ذہن میں کوئی چیز کسی نے انوویٹ کری ہے، اس نے ایجاد کی، تو وہ خیال کہاں سے آیا جس کو ہم کوئے خیال کہیں گے؟ وہ کوئے خیال کا مرکز کیا تھا؟ کس نے اس کے اندر یہ سوچ ڈالی؟ اور اگر یہ سوچ آ سکتی ہے تو پھر اور 50,000 سوچیں کیوں نہیں آئی جو ہاں، اس نے دوسرے لوگوں کو دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا منبع ہے جو ان حکمتوں کا بھی، اس عقل کا، اس معرفت کا جو وہ خالق ہے. لہٰذا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک خالق اپنی مخلوق کا محتاج ہو جائے. آیا ممکن ہے؟ ایگزیکٹلی. اگر خالق محتاج ہو گیا تو وہ تو خالق نہیں ہے، وہ کسی اور کی مخلوق ہے، پھر دیکھنا پڑے گا. لہٰذا فرمایا تنبیہا علی طاعتہ، یہ اتنی مخلوقات ہیں
اللہ چاہتا ہے اپنی اطاعت پر ان کو متوجہ کرے. وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ، اللہ نے اپنی قدرتوں کے اظہار کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے. تَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ، اور اس لیے کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے. اعزازًا لِدَعْوَتِهِ، اور اس نے اس دعوت کے نتیجے میں جو ہے وہ اعزاز بخشا ہے، عزت بخشی ہے. لہذا بندگی اس لیے نہیں ہے کہ یہ بندگی جو ہے وہ محتاج ہے، وہ اس لیے ہے کہ تمہیں عزت دینا چاہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل یعنی بالکل اللہ کی بندگی جو ہے اس سے تمہیں عزت ملے گی. لہذا خدا کی غلامی اور انسانوں کی غلامی میں فرق ہے. انسانوں کی غلامی جو ہے وہ توہین کا باعث ہے، وہ ڈسگریس کا باعث ہے، وہ ڈس رسپیکٹ کا باعث ہے. اللہ کی بندگی انسان کو عزت عطا کرتی ہے، انسان کو سربلندی عطا کرتی ہے. ثم سبحان جعل اللہ. الثواب على طاعته، اور پھر اس نے اپنی اطاعت پر ثواب جو ہے وہ قرار دیا ہے. ووضع العقاب على معصیته، اس نے اپنی نافرمانی پر عذاب کو رکھا بہت ہے. زیادۃ لعباده عن نقمته، عبادت اس لیے ہے تاکہ وہ بندوں کو عذاب سے روکے. یعنی اللہ چاہتا ہے اوکے. اللہ بندوں کو عذاب نہ دے. وحیاشتاً منہ الی جنتہ، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے بندوں کو جنت میں بھیج دے، ان کو دائمی نعمتیں عطا کرے. اب آپ یہاں سے اندازہ سبحان لگا اللہ. سکتے ہیں کہ یہ خلقت کا جو تصور سیدہ نے اپنے اس جی. خطبے میں بیان فرمایا ہے، اللہ. کس قدر وسعتیں، کس قدر گہرائی ہے، کس قدر فلسفہ خلقت پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں ایک طرف جو ہے خدا ان تصویروں کا محتاج نہیں، اس کائنات اچھا، کا محتاج. اب یہاں ایام فاطمیہ کے دن ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کے تمام ہی مکتبوں کو، تمام مشربوں کو، تمام جو پڑھی لکھی شخصیات ہیں، اہل علم ہیں، اہل جستجو ہیں، اہل معرفت ہیں اور علم کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم ایام فاطمیہ کی مناسبت سے اگر ہم دعوت دیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے افکار کو، ان کے خطبوں کو، ان کے کلام کو سامنے رکھا جائے اور اس کا ہدیہ سمجھ کر اس کے اوپر گفتگو کی جائے ان ایام میں، بجائے اس کے کہ ایام فاطمیہ کو اختلاف کی نظر کیا جائے، کیوں نہ جناب زہرا کو مرکز اتحاد جو ہے وہ سمجھ کر اور ان کے کلام کے اوپر غور کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر قریبیاں، دوریاں جو ہیں وہ ختم ہو، معرفت کے چشمے اس میں پھوٹ پڑے اور علم میں اضافہ ہو اور اس سے اسلام کی سربلندی ہو. تو اس کے اوپر قبلہ تقریباً 2 منٹ ہے ہمارے پاس، اس پر گفتگو فرما دیں تاکہ میں کوئی عرض آپ کروں پوائنٹ گا آف کہ جی، میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے سب کی خدمت میں، یہ وہ نورانی موتی ہیں، یہ وہ گہری حکمت کی باتیں ہیں. خدا کی معرفت ہو. انشاءاللہ آئندہ نشست میں اگلے مرحلے میں پیغمبر اکرم کی جو تعریف کی ہے بی بی نے، وہ بھی صلی سننے سے اللہ علیہ وسلم. تعلق رکھتی ہے کہ یہ خدا بندی اللہ عالم کی معرفت کس طرح ضروری ہے. لہٰذا یہ وہ نورانی کیا کہتے ہیں حکمت کے چشمے ہیں جن کے اللہ. جن کے آب زلال سے ضرورت ہے کہ ہم اپنی معرفت کو، اپنے قلوب کو منور کریں، اپنی جزاک انفرادی اللہ. زندگی نورانیت لے کر آئیں، اپنی اجتماعی کلیکٹیو سوشل لائف کے اندر وہ جو ڈیوائن سویلائزیشن کا کانسیپٹ دین نے دیا ہے، سارے انبیاء نے کوشش کی ہیں. جناب زہرا بیسیکلی پیغمبر اکرم کے ہی نور کا تسلسل ہیں، نبی اکرم کے علم کی کانٹریبیوشن ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. شخصیت کا تسلسل ہیں سیدہ فاطمہ زہرا. اب کوئی ان کے تاریخ وجود بلا کا حصہ کرنا البعثۃ منی، بھی الفاطمہ یہ البعثۃ کر منی. رہی تھی. سبحان یہ معارف کتنے عظیم اور بلند ہیں، کس قدر عظیم اور بلند ہیں یہ وہ معارف کہ پیغمبر اکرم کے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ بلیغ خطبہ، یہ عظیم خطبہ جو ہے سیدہ نے امت کے لیے چھوڑا ہے تاکہ امت سبحان. غور کرے جزاک اللہ کہ خیر. دین کی حقیقتوں کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے. بالکل صحیح. بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایلیویٹ ٹی وی کو دیا. ناظرین، پروگرام ہمارا گوشہ ادراک خطبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ